بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر، اور ہم اپنی اردو کے پہلے سبق کا چوتھا حصہ بی لفٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ یقیناً آپ لوگوں نے اپنی کتابوں پر اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ مل کر تسلسل کی یہ سرگرمی مکمل کر لی ہوگی۔ آج سیکھنے کی چیز یا حاصل تعلم ہے کہانی، نظم یا واقعہ۔ کچھ بھی اگر آپ کو دیا جائے، جیسے ہمارے پاس آج نظم ہے، اس کو آپ درست تلفظ اور لب و لہجے کے ساتھ بیان کر سکیں، خود اس پر بات کر سکیں یا اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ بے شک اسلامی نقطہ نظر ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یقیناً بلند ترین اخلاق کے مالک ہیں، اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ کا جو انداز گفتگو ہے، جو آپ کا بات کرنے کا انداز تھا، وہ اتنا خوبصورت، اتنا بہترین ہے کہ آپ کو بہترین اخلاق کا مالک قرار دیا گیا۔ اور آپ جب اپنی بات کو واضح انداز میں، صاف الفاظ کے ساتھ، اچھے انداز میں، مناسب رفتار اور مناسب آواز کے ساتھ بات کریں گے تو دوسرے اس کو سمجھیں گے اور ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں درست تلفظ سے کیا مراد ہے؟ بالکل صحیح، کسی لفظ یا جملے کو صحیح اور واضح انداز میں ادا کرنا، یعنی بات کرنے کے دوران میں جب آپ زبان سے ادا کریں تو اس کی ادائی بالکل واضح ہو، الفاظ کا تلفظ بالکل واضح ہو۔ اس سے کیا ہوگا کہ سننے والے کو بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ دنیا۔ اگر میں اس کو دنیا پڑھوں تو کیا آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی؟ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے؟ یقیناً نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا انداز بیاں اور میرا تلفظ واضح نہیں ہے، میں الفاظ کو اس طرح سے ادا نہیں کر پا رہی جو ان کا حقیقت میں تلفظ ہے۔ اسی طرح صورت، اس کو کیا ہم صورت پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر ہم صورت پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ بالکل وہ غلط ہوگا۔ غلط نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہم غلط کو بھی غلط پڑھتے ہیں۔ تم نے یہ غلط کر دیا، یہ لفظ ہے غلط۔ اسی طرح سے جو الفاظ ملتے جلتے ہیں ان کو کس طرح سے ادا کریں گے؟ آپ ان تصاویر کو پہچانیے ذرا، ان تصاویر کو پہچان کر مجھے ان کے نام بتائیے۔ شاباش، یہ کیا ہے؟ دوا۔ اور یہ کیا ہے؟ دعا۔ بالکل صحیح۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ دعا لے لو؟ آپ کی خدا نخواستہ طبیعت خراب ہے تو آپ کی امی یا میں یا آپ کے ساتھ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ دعا لے لو؟ یقیناً نہیں نا۔ تو دعا اور دوا میں فرق ہے، اس کی ادائی میں فرق ہے۔ اور جب آپ نے کسی کو اپنی بات سمجھانا ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا تلفظ واضح ہو۔ درست تلفظ اور لب و لہجہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی شعر ہو، کوئی نظم ہو یا کوئی واقعہ یا کہانی ہو تو اس کو بیان کرتے ہوئے الفاظ کے درست تلفظ کا دھیان رکھیں۔ اردو زبان کی خوبصورتی ہی اس کا درست تلفظ ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ایک مثال ہے، علم۔ علم کے عین کے نیچے علامت زیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر میں اسے علم پڑھوں تو یہ غلط ہوگا۔ اگر میں اسے علم پڑھوں تو یہ علم کے معنوں میں استعمال نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے جب ہم دوران گفتگو میں الفاظ کا چناؤ کریں، ان کا استعمال کریں تو ہمارا تلفظ اور ادائی بہت واضح ہو۔ ٹھیک ہے؟ اسی اصول کو ذہن میں رکھیے، اور اب آپ اپنی اس تدریسی جانچ کو اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر مکمل کریں گے، اور پھر گھر جا کر آپ کے لیے کتاب تمرین و جائزہ میں جو نکھار کا کام دیا گیا ہے یہ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر کرنا ہے۔ آپ جب والدہ کو سنائیں گے یہ نظم جو کتاب تمرین و جائزہ میں ہے تو ان سے کہیے گا کہ وہ آپ کی مختصر سی ویڈیو بنائیں اور آپ کی معلمہ کو یا آپ کے معلم کو بھیج دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔